تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے. آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب ایک آدمی 1 لاکھ روپے یا اس سے کم و پیش روپے رشوت دے کر سرکاری ملازمت کو حاصل کیا. مزید یہ ہے کہ وہ جس مضمون کو پڑھانے کے لیے مدرسہ یا اسکول میں بحال کیا گیا وہ مضمون بھی نہیں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ ادارے میں پورا وقت بھی نہیں دیتا. کیا ایسے لوگوں کو تنخواہ لینا جائز ہے یا حرام؟ ویسے قرآن و حدیث میں رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، اور اس رشوت کے ذریعے کمائی گئی رقم بھی حرام ہی ہونا طے ہے. طے شدہ مضامین کا نہیں پڑھانا اور مکمل وقت کا نہیں دینا بھی عہد شکنی میں ہے، جو کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. بہرکیف تفصیلی جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرما دے. عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے ابو اکمل صاحب. جی ابو اکمل صاحب، آپ کا سوال تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور یہ آج عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو آدمی جس نوکری کا اہل نہیں ہوتا اس آدمی کو رشوت کے طور پر رشوت لے کر اس آدمی کو نوکری میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تفصیلی بات آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے دونوں کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اور یہاں رشوت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہے، اس آدمی کو کسی مال کے ذریعے یا کسی مطلوبہ چیز کے ذریعے اس سے مال منگا جائے یا مطلوبہ چیز منگ لی جائے، جب وہ اس کام کا اہل نہیں ہے پھر وہ کام جو اس آدمی کو سونپ دیا جائے اس مال کے عوض میں، تو اسے کہتے ہیں رشوت کہتے ہیں. تو اس طرح شریعت مطہرہ کے اندر رشوت لینا اور دینا دونوں ناجائز حرام ہے. یہ ایک بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کام کا اہل ہو، سرکاری نوکری کرنا چاہ رہا ہے یا کسی سرکاری کسی کام میں بھی، جو آفس میں ہو کسی میں بھی ہو کام کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اس کام کا اہل ہو یعنی وہ کام کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن وہ کام کو حاصل کرنے کے لیے رشوت کے بغیر وہ کام نہیں مل سکتا اسے، کہ وہ کمپنی میں ہو یا سرکاری کوئی بھی نوکری ہو، بغیر رشوت کی اس کو نوکری حاصل نہیں ہوتی. اب یہاں شریعت مطہرہ کے اندر شریعت اس بات کی اس کو اجازت دیتی ہے مجبوری کی حالت میں کہ وہ رشوت دے کر جو ہے اس نوکری کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اس کام کا اہل ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، جو آدمی جس کام کا اہل ہے اگر وہ رشوت دے کر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ غلط کام کے اندر وہ بھی سامنے والے کے بات پر ملوث ہو گیا ہے. لیکن اس کی تنخواہ جائز ہے، کیونکہ وہ آدمی جو تنخواہ لے رہا ہے وہ کام کر کے تنخواہ لے رہا ہے جو اس کام کا اہل ہو. ایک بات جو پہلے میں نے بات بتایا کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہے وہ رشوت دے کر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے نہ وہ کام لینا جائز ہے، نہ اس کے لیے کوئی وہ جو کچھ بھی وہ تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ بھی لینا جائز نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا مسئلہ تو واضح ہو گیا. 2 باتیں اس میں سمجھ میں آئی. ایک بات تو یہ ہے، جو آدمی جس نوکری کا اہل نہیں ہے اور وہ آدمی اس نوکری کو پورا مکمل نہیں کر سکتا، وہ آدمی اگر رشوت لے کر اگر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے تو اس کا نوکری حاصل کرنا بھی حرام اور وہ پیسے بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ ایک بات یہ. اور دوسری بات، اگر وہ ایک آدمی وہ ہے جو وہ نوکری کا تو اہل ہے، وہ نوکری کو مکمل کر سکتا ہے، تو اب اسے وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دے کر اگر وہ نوکری حاصل کر لیتا ہے تو اس کی جو ماہانہ تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ لینا جائز ہے، کیونکہ جو اس نے کام کا جو پیسہ وہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ اس کی مکمل کام کرنے کا ایک معاوضہ ہے جو اس کے لینے کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے. جو 2 باتیں تھیں میں نے 2 باتیں بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.